علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ صفحہ نمبر 24 اور آیت کا نمبر 133۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کا یہ قصہ چل رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل فرعون اور فرعونیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام رکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا تھا۔ پھر کل کے درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 61 سالے کا عذاب بھیجا۔ 61 سالے کا جب عذاب آیا اس وجہ سے ان کے فصلوں کے اندر بہت زیادہ کمی واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نحوست سمجھنے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ ہمارے اوپر یہ جو عذاب آیا ہے یہ تمہاری نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو حضرت موسیٰ کی نحوست جب انہوں نے کہا، پھر یہ اپنی کفر، سرکشی اور بغاوت کے اندر اس طرح ڈٹ گئے کہ بالکل بھی نہیں مانتے تھے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں، وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں اگر تم نے اور تمہارے ماننے والوں نے میری بات نہیں مانی تو جو تم نے میرے ماننے والے ایمان والوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے ان کو چھوڑو تاکہ میں یہاں سے نکلوں، دور کسی بستی کے اندر چلا جاؤں، وہاں پر میرے ماننے والے اللہ تعالیٰ کی سب سے الگ ہو کر عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اے موسیٰ آپ یہاں سے نکلیں اپنی قوم کو لے کر، اور فرعون جب تم نکلو گے تو رات کے وقت نکلنا ہے، فرعون تمہارا لازمی پیچھا کرے گا۔ اب ان کے نکلنے سے پہلے اور 61 سالی کے عذاب کے بعد جب یہ خوب اپنے کفر کے اندر ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے۔ سب سے پہلا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا طوفان کا۔ جب یہ حضرت موسیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے، ایمان نہ لے کر آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طوفان کا عذاب بھیجا، ساتھ بارش، آندھی، طوفان۔ حضرت موسیٰ کے پاس فرعونی آ گئے اور آ کر کہتے ہیں موسیٰ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے تو ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، تم لے کر چلے جانا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب دور کر دیا۔ تو وہ جو بارش تھی، بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی فصلوں کے اندر بڑی برکت عطا فرمائی، فصلیں لہرا رہی ہیں اور جو ہے نا پہلے سے زیادہ غلہ ان کے ہاتھ آیا، اور جب غلہ پہلے سے زیادہ آیا تو آپس میں باتیں کرنے لگے یہ عذاب تو ہے نہیں تھا،
ہم ویسے ہی عذاب سمجھنے لگ گئے، موسیٰ کے ویسے جا کے ہم ترلے کرنے لگ گئے۔ اگر عذاب ہوتا تو پھر ہماری یہ فصلیں اس طرح کیوں لہلہاتی؟ چھوڑو جی، ہم نے ویسے ہی حضرت موسیٰ کو کہا تھا کوئی نہیں ایمان لے کر آنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کہا تھا ایمان لے کر آئیں گے تو اب ایمان لے کر آؤ، اللہ نے عذاب سائڈ پہ کیا ہے تم سے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کون سا ایمان، کہاں ہم نے کہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک اور عذاب بھیجا، وہ عذاب تھا الجراد، ٹڈی کا عذاب۔ یہ کیڑا نما سا ہوتا ہے، اگر آپ نیٹ کے اوپر الجراد ہی لکھیں تو وہ کیڑا آپ کے سامنے آئے گا گوگل پہ۔ یہ آتا ہے، یہ فصلیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں سندھ کے اندر بھی عذاب آیا تھا، فصلیں اس نے تباہ کر کے رکھ دی تھی، اس سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اب ان کے اوپر ان کی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ جراد کا عذاب اللہ نے بھیجا۔ ان کی فصلیں خوب تباہ ہوئی، جب دیکھا کہ یار یہ تو واقعی عذاب ہے، جاؤ موسیٰ کے بعد پھر جناب موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ عذاب کو دور کر دے، اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو اب ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس جراد جو ٹڈی کا عذاب آیا تھا اس کو دور کر دیا، اور باقی جو فصل بچی تھی نا اس کے اندر اللہ نے ان کو خوب اضافہ عطا فرمایا۔ اب انہوں نے وہ فصل کاٹی اور کاٹ کر 1 سال کے لیے غلہ جو ہے نا اپنے سٹور کے اندر جو ہے محفوظ کر کے رکھ لیا، اور پھر مکر گئے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ اب، یا بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ کون سا ایمان لے کر آئے، آپ نے کہا، ہم نے کب کہا تھا؟ پھر فوراً مکر گئے۔ مجھے یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، امام ابن جوزی رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کنجوس شخص تھا، اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم نا میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے حج کروائے، اگر میں حج کر کے واپس آیا تو آپ کے لیے دعوت کا اہتمام کروں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ حج اللہ نے اس کو کروا دیا، حج کر کے واپس آیا اور دوست اس کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں حج کر آئے ہو، آپ نے وعدہ کیا تھا دعوت کا، اب ہماری دعوت کرو۔ وہ آگے سے کہتا ہے کیڑی دعوت؟ حج تو پہلے جو میں کیا کیتا ہی اللہ نے حج نہ سارا کچھ معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کہتے تھے ایمان لائیں گے، ایمان لاؤ۔ وہ کہتے کون سا ایمان لے کر آئے، ہم نے کب کہا تھا؟ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو تیسرا عذاب بھیجا وہ تھا الکمل۔ کمل کہتے ہیں جموں کو، جو جانوروں کو چیچڑ لگتے ہیں اس کو بھی کمل کہا جاتا ہے، جو بستروں کے اندر پسو پڑ جاتے ہیں اس کو بھی کمل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر تیسرا عذاب یہ بھیجا کہ جوئیں اور جانوروں کو چیچڑ لگ گئے، بستروں کے اندر پسو پڑ گئے، کھٹمل پڑ گئے، اور بدبودار یہ کیڑا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جوئیں جس بندے کے سر کے اندر ہو کتنی گن آتی ہے اسے۔ وہ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آ کر ہاتھ جوڑنے لگے، موسیٰ اللہ کا نام ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عذاب ہم سے دور کر لے، اب ہم ایمان لازمی لے کر آئیں گے۔ جناب موسیٰ نے پھر دعا کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ دعا سن لیتے ہیں، اللہ نے یہ عذاب بھی دور کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایمان لے آؤ، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، وہ پھر مکر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک چوتھا عذاب بھیجا، الضفادع۔ ضفادع کہا جاتا ہے مینڈک۔ اتنے مینڈک ان کے علاقے میں آئے، اتنے مینڈک کہ ہر جگہ برتنوں کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک، آگے پیچھے۔ ان کی ترٹراہٹ نے ان کے کانوں کا ان کو جینا حرام کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے بسا اوقات یہ کھانے کے لیے منہ کھولتے تھے نا، وہ مینڈک چھلانگ لگاتا اس کے منہ کے اندر ان کے منہ کے اندر آ جاتا تھا۔ اس قدر سخت عذاب ہے، یہی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے آج کے سبق میں۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، پھر انہوں نے مکر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پانچواں عذاب بھیجا، الدم، خون کا عذاب۔ جب نانا مانے پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، ان کی نخسیریں پھوٹنا شروع ہو گئی، بسا اوقات ان کے کھانوں کے اندر خون گرنے لگ جاتا۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا انہوں نے کہا اب ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی دور کر دیا۔ پھر بھی یہ باز نہ آئے تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا تھا، حضرت موسیٰ کو کہا، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا سورۃ الدخان کے حوالے سے، اللہ نے کہا ہے موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان کے غلامی سے آزاد اگر تم نے کروانا ہے، رات کے وقت کو نکلو، ساری اپنی قوم، سارے جو تمہارے
اوپر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو یہاں سے نکالو اور یہاں سے دور جو ہے نا سمندر کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو لے کر نکلے، فرعون اور فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا پیچھا کرنے لگا۔ آگے سمندر آیا، پیچھے جو ہے وہ آ رہا ہے لشکر فرعون کا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 3 سورتوں میں کیا ہے، سورہ طٰہٰ، سورہ یونس اور سورۃ الشعراء۔ آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بالکل جو ہے نا مختصر ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 133 اور صفحہ نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب یہ اپنے ڈٹ گئے نا اپنے کفر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، چنانچہ ہم نے ان کے اوپر بھیجا طوفان کو، والجراد اور ٹڈی کے عذاب کو، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات، یہ الگ الگ نشانیاں تھیں، یعنی یہ عذاب اکٹھے نہیں آئے تھے، وقفے سے آئے تھے۔ پہلے جو ہے طوفان، پھر جراد، پھر کمل، پھر ضفادع، پھر دم، آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ وقفے سے عذاب آئے تھے۔ یہ آیات مفصلات کی تفسیر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ عذاب انہوں نے دیکھے، فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ لوگ مجرم تھے، اللہ تعالیٰ کے توحید کے ساتھ جرم کرنے والے تھے۔ ولما، اور جب واقع ہوا، علیہم ان پر، الرجز عذاب، قالوا، وہ کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، بما عہد عندک، اس واسطے سے جو اس نے یعنی اللہ نے تیرے ساتھ عہد کر رکھا ہے، لئن کشفت، اگر دور ہو گیا، اگر ان الرجز، ہم سے عذاب، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک، اور ہم تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو، جو ہم نے تمہارے ماننے والوں کو غلام بنا کر رکھا ہے، ہم ایمان بھی لائیں گے اور ان کو آپ کے ساتھ روانہ بھی کر دیں گے، ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فلما، پھر جب، کشفنا، ہم نے دور کر دیا، انہم، ان سے، الرجز عذاب، الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، وہ اس کو پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینقصون، وہ اچانک جب بھی عذاب ان کو پہنچتا، وہ عذاب دور ہوتا، اذا ہم ینقصون، وہ اچانک عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے، یعنی کہ نہ ایمان لے کر آتے نہ بنی اسرائیل کو چھوڑتے۔ آگے اللہ بیان فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، تو ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم، سمندر میں، یم بھی سمندر کو کہا جاتا ہے، بحر بھی سمندر کو کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کو غرق کیا تھا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تکبر کیا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان ہماری آیات سے غافل ہو چکے تھے، بے خبر ہو چکے تھے۔ اب آگے سے ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر دریا کے پاس چلے گئے نا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانیاں، اللہ کے انعامات، اللہ کی مہربانیاں ان کے اوپر آتی رہیں۔ آگے سے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آئندہ سبق کے اندر اس کو پڑھیں گے۔